إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. وقال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی گنتی اللہ نے بیان فرمائی اور فرمایا ایام معدودات. یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور گنتی کے چند دن ہیں اس کا اندازہ بھی آپ نے کر لیا ہوگا. آج کتنا روزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ 17ویں والے دن درمیان میں کون سا روزہ چھوڑا ہے؟ آج 18واں روزہ ہے، اور ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ رمضان شروع ہوا تھا، اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ 18 روزے مکمل ہو گئے. اب پیچھے 12 ہوتے ہیں یا 11، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ چاند جو ہے وہ حکومتوں کی مرضی سے نہیں چلتا. چاند صرف اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق آتا ہے. اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 12 دن، اور اگر 29 کا مہینہ ہوا تو باقی 11 دن. اور اسلامی مہینہ یا 11 اور یا اسلامی مہینہ یا 29 یا 30 بس، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا تھا. ابھی کل کا روزہ 19واں ہوگا اور اگلا 20واں. اس کے ساتھ 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے. رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ اول 10، عشرہ اوسط 20 تک، اور مکمل تیسرا عشرہ 30 تک یا 29 تک. ان تینوں عشروں کے ہر دن کی اللہ رب العزت نے بہت ہی فضیلت رکھی ہے، بہت ہی مقام ہے. لیکن عشرہ اخیر جو پرسوں شروع ہوگا، کیونکہ پہلے رات آتی ہے عربی میں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا، پہلے رات اور پھر دن. آپ اپنی مسجدوں میں دیکھیں جو کیلنڈر لگا ہوتا ہے ٹائم کا، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، فلاں کا وقت کیا ہے، اس کیلنڈر کو امام مسجد ہر شام مغرب کی نماز پڑھیں گے اور کیلنڈر کا وہ صفحہ پھاڑ دیں گے. اس کا مطلب ہوا کہ پچھلے دن میں جو پورا دن گزرا ہے وہ ختم ہو گیا، اب نیا دن شروع ہو گیا. گویا کہ رات پہلے اور دن بعد میں ٹوٹل 24 گھنٹے، اور یہ ہے ایک دن. اس 30 دنوں کے مہینہ میں یا 29 دنوں کے مہینہ میں سب سے افضل ترین دن کون سے ہیں؟ جو آخری عشرہ کے 3 عشرے میں نے بتایا نا، 3 عشرے 10 10 اور 10. سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں ابھی 2 دن کے بعد. اور ان دنوں میں روزہ تو ظاہر ہے کہ سب رکھتے ہی ہیں، اور تراویح بھی الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں. تراویح سارے لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تراویح پڑھتے ہیں سب الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے. رات کو قیام، تلاوت اور ذکر، دعا یہ بھی کیا کریں. آئندہ جو 10 دن ہوں گے، 21واں روزہ اور اس کی رات پہلے،
یعنی 20ویں روزے اور 21ویں روزے کی درمیان والی رات سے آخری 10 دن شروع ہو جاتے ہیں. ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. پہلے 20 دنوں کی نسبت ان کی فضیلت بہت زیادہ، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا، ایک نکتہ بڑا اہم بیان کیا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی طرف سے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. کہتے ہیں کہ میرے استاد کہا کرتے ہیں لیلۃ المعراج، ابھی تھوڑا عرصہ پہلے گزری نا، لیلۃ المعراج جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت کے نظارے اور جہنم کے عذاب دکھائے گئے، اس رات لیلۃ المعراج کے بارے میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رات افضل ہے. کیونکہ آپ کو زمین سے مسجد اقصی تک معراج کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہے نا سارا. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک ایک جانور پر جس کا نام براق ہے، براق یعنی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چلنے والا جانور، اس کی رفتار کتنی تھی، سپیڈ کتنی تھی. احادیث میں آتا ہے کہ آدمی کی نظر جہاں تک جا کے پڑتی ہے اس کا ایک قدم اٹھتا اور دوسرا وہاں جا کے پڑتا تھا. اس لیے ایسے تھوڑے سے وقت میں وہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک لے گیا. یہ ہے اسراء، راتوں رات سفر. اور الاسراء نام کی قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے، میرا خیال ہے آپ کو علم ہے یا نہیں. الاسراء ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جتنے بھی قرآن کریم شائع ہوتے ہیں ان میں اس سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل. لیکن عربوں میں جتنے بھی قرآن کریم شائع ہوتے ہیں یہاں اس کا نام ہے سورت الاسراء. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی رات کے تھوڑے سے وقت میں ہم انہیں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئے تاکہ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور وہ مقامات جو بہت ہی بابرکت ہیں. وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کر آسمانوں کی طرف گئے. وہ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے. لیکن آپ کی امت کے لیے افضل ترین رات کون سی ہے؟ وہ ہے لیلۃ المعراج. اور امت کے لیے افضل ترین رات وہ ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر تو واضح ہے یا نہیں؟ یہ آخری عشرے میں جس کی میں ذکر کر رہا ہوں نا بات، آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے ایک رات. 21ویں رات جو کہ پہلی ہوگی، پھر 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اس لیلۃ القدر کا اجر اور ثواب کتنا ہے؟ قرآن کریم نے خود یہ بتایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور پھر سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے خود جواب دیا اور فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1000 مہینہ کتنی لمبی مدت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری امت جو ہے، امت اسلامیہ، اس کی عمریں بہت چھوٹی ہیں. پہلے لوگ 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال اور اس سے بھی زیادہ سال. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ انہوں نے 950 سال واز کیا قوم کو، 950 سال. اس کا مطلب ہے کہ کتنی لمبی لمبی عمریں تھیں. ہماری عمریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہت چھوٹی ہیں. اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں. یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے آنکھوں کے سامنے، 60-70 کے درمیان عموماً بہت ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو 70 سے آگے جاتا ہے، کہیں کہیں ہیں بھی واقعی، بعض دفعہ اخبارات میں آ جاتا ہے.
چائنا میں ایک آدمی فوت ہوا، اس کی عمر 125 سال تھی، فلاں ملک میں ایک آدمی فوت ہوا، اس کی عمر 150 سال تھی، اور کہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اخبار کی سرخیاں اور ٹیلی ویژن کی اور یوٹیوب کی خبریں بن جاتا ہے جو آدمی 100 سے آگے جاتا ہے، کیونکہ امت اسلامیہ کی عمریں جو ہیں وہ صرف 60 اور 70 کے درمیان۔ اس چھوٹی سی عمر میں کوئی اگر مسلسل بھی عبادت کرے تو وہ 900 950 سال والے کے مقابلے میں کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں یہ لیلۃ القدر دے دی۔ رمضان المبارک کی اس ایک رات کو اگر ہم محنت کر لیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیں، تھوڑے نوافل پڑھ لیں، عشاء کی نماز فجر کی نماز دونوں باجماعت پڑھیں، اور جو اللہ توفیق دے درمیان میں کریں، اگر اس رات کو ہم نے پا لیا تو قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ ایک مرتبہ 83 سال اور 4 مہینے کے برابر نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی بہت زیادہ، کیونکہ اللہ رب العزت فرمایا خیر من الف شہر۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس رات کو پاتے ہیں یا گنواتے ہیں۔ میں بھی، آپ بھی، بڑی دنیا ہے جو راتوں کو بہت جاگتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ صبح چھٹی ہے، اس رات ہم تقریباً جاگتے ہی گزار دیتے ہیں کیونکہ صبح چھٹی ہے، اور یہ ہر ہفتے کا عمل ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو چھوٹی ہلکی پھلکی ڈیوٹی کرنے والے ہیں، ان کی ساری عمر راتوں کو جاگتے گزر جاتی ہے، دن کو تھوڑا کام کیا سو لیا۔ ایک رات صرف اللہ کے لیے جاگ لیں، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک رات صرف اللہ کے لیے جاگ لیں، 1000 مہینے سے بہتر، 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب ایک رات۔ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ اس رات کو جو ہمارے لیے تمام راتوں سے افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ المعراج اور ہمارے لیے لیلۃ القدر، یہی وہ رات ہے جس کو پانے کے لیے عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کا 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی سنت کا تو آپ کو علم ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے 10 دن کا۔ پہلے آپ نے اعتکاف کیا رمضان کے پہلے 10 دنوں کا، پھر آپ نے اعتکاف کیا رمضان المبارک کے درمیانی 10 دنوں کا، اور پھر بالآخر آپ نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اور اس سنت کو برقرار رہنے دیا۔ یعنی پھر ہمیشہ آپ نے 10 دنوں کا، آخری 10 دنوں کا ہی اعتکاف کیا۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، خواتین بھی۔ اب خواتین بھی اعتکاف کریں، مرد بھی اعتکاف کریں، اور اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ اور اعتکاف کہاں ہوگا؟ اگر کہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے اعتکاف ہو جائے گا تو اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے اللہ رب العزت نے، میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو مباشرت نہ کرو۔ یہاں باقاعدہ لفظ مسجد کا آ گیا ہے کہ اگر اعتکاف ہے تو وہ مسجد میں ہوگا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، دوسری مسجد نبوی مدینہ منورہ والی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ کہتے ہیں کہ اعتکاف ان 3 ہی مسجدوں میں ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ 3 مسجدوں والی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لیکن کہا گیا، اور بعض روایات کا سہارا لیا گیا جنہیں کبار علماء اور محدثین کرام نے کہا کہ وہ شاذ ہیں، وہ قابل عمل روایات نہیں ہیں، لہذا کسی بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔
آپ کی محلے کی مسجد ہے، آپ کی کمپنی کی مسجد ہے، آپ کے شہر کی مسجد ہے، آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، کسی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اور جو بھی آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے گا لازماً اس کے لیے یا 2 جمعے آ جائیں گے اور کم از کم 1 تو ضرور ہی آئیں گے۔ 2 جمعے آ سکتے ہیں یا نہیں 10 دن میں؟ پہلا دن جمعے کا ہو، پھر 8ویں دن جمعہ، دوسرا دن جمعہ ہو، 9ویں دن جمعہ، 2 جمعے یا کم از کم 1 جمعہ تو ضرور آتا ہے۔ اس جمعہ کے لیے اعتکاف والے کو چاہیے کہ جو مسجد ساتھ میں جامع مسجد ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے وہاں جائے، لیکن اعتکاف کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ جاتے ہوئے ادھر ادھر گھومتا لوگوں کی خیر خبریں لیتا ہوا جائے نا، اپنی اعتکاف گاہ سے نکلے سیدھا جامع مسجد میں، وہاں سے فارغ ہو، جمعہ پڑھے اور اپنی جگہ آ کے جائے اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ جمعہ فرض ہے، اعتکاف سنت ہے۔ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے فرض تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھ جائے، اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے، کہیں نہ کہیں جہاں بھی، اور پھر یہاں ایک بات ذہن اور میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے 10 دن کا ہی اعتکاف کریں۔ اہل علم نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے کہا کہ کوئی آدمی 10 کا بیٹھے، کوئی 5 کا، کوئی 3 کا، کوئی 1 دن کا، کوئی آدھے دن کا، حتیٰ کہ اگر کوئی 1 گھنٹے کے لیے یہ نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے کہ میں یہ گھنٹہ اعتکاف کی حالت میں گزاروں گا، اس کا اعتکاف ہے۔ لیکن وہ ایک مثال ہے، کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے میٹھا تو نہیں ہوگا نا، اگر تھوڑا گڑ ہوگا تو میٹھا کم۔ 10 دن اعتکاف کریں گے تو اجر و ثواب بہت زیادہ، اور اگر 1 گھنٹہ اعتکاف کریں گے تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنا ثواب کم ہوگا، لیکن ہوگا، جائز ہے۔ اور 1 دن کا اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نظر مان لی، کہا کہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کر، یعنی 1 دن کا اعتکاف کر۔ لہذا اگر کوئی پورے 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، ظاہر ڈیوٹیوں کا معاملہ بھی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب کے جو کبار مفتیان کرام میں سے بڑے مشہور و معروف مفتی گزرے ہیں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، آپ اگر اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی نوکری جا سکتی ہے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے، اگر ایسا ہے تو اعتکاف نہ بیٹھو۔ اپنے بال بچے کے لیے روزی کمانا فرض ہے، اعتکاف سنت ہے، لیکن اگر اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے آداب کا پوری طرح خیال رکھنا ہے۔ 1 گھنٹہ کے لیے، 2 گھنٹہ کے لیے، 10 گھنٹہ کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے کے لیے، جس کو جتنا وقت ملے اعتکاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آخری دن آ گیا جمعے کا، آپ جمعے کو رات کے وقت مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں رک جائیں اور افطاری مسجد میں کریں، اور اگلا روزہ جو ہے وہ آپ کا مسجد میں ہی رکھا جائے گا۔ مغرب کے وقت اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ ثواب تھوڑا کم ہوگا، 10 دن والے کی نسبت تو کم ہوگا، لیکن ثواب ہوگا۔ لہذا یہ کوشش کریں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے، جتنی کسی کے حالات اجازت دیتے ہیں، اتنا اعتکاف ضرور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور ساری عمر کیا، حتیٰ کہ ہمارے لیے تو وہ ضروری نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ 1 آدھ مرتبہ کہیں اعتکاف قضا ہو گیا، بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، تو آپ نے شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، یعنی شوال جو رمضان کے بعد مہینہ شروع ہوتا ہے نا، چھوٹی عید عید الفطر پہلی تاریخ ہوتی ہے شوال کی، آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف مکمل کیا۔ لیکن ہمارے لیے نہیں ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے اور کوئی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی کہ آپ کو اعتکاف چھوڑنا پڑا، ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا کہ آدمی مسجد میں اعتکاف تو بیٹھ گیا نیت کر کے کہ میں 10 دن بیٹھوں گا، لیکن کوئی حالت ایسی آ گئی
کہ اسے درمیان سے اٹھنا پڑا، اٹھ جائے، کوئی گناہ نہیں، لیکن ضرورت کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر یہ کھیل نہ ہو کہ ایک دن بیٹھا اور اگلے دن نکل آیا، بلکہ صحیح نیت سے، پورے خلوص سے اللہ کی خاطر بیٹھے اور اللہ کی خاطر اس نیت کو پورا کرے۔ ضرورت پڑے، مجبوری ہو تو آپ اعتکاف کو توڑ سکتے ہیں، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ شوال میں یا کسی دوسرے مہینے میں اس کی قضا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ہے۔ بہرحال اعتکاف بہت بڑا عمل ہے۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں پاکستان، انڈیا میں اور یقیناً بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، وہاں عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں مسجدیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی اتنا تحفظ، پروٹیکشن ہو کہ ایک عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئی ہے اور خطرہ ہے کہ رات کو کوئی شخص آ کے اسے پریشان نہ کرے۔ اس قسم کی مسجد میں تو ظاہر اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ان میں مسجدوں میں بہت زبردست انتظام ہوتا ہے سیکورٹی کا۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ لاہور میں 1-2 مسجدیں ہیں، کیونکہ میں لاہور کے قریب سے ہوں۔ انڈیا میں کچھ مسجدیں ہوں گی، بنگلہ دیش میں مسجدیں ہوں گی، اور یہاں آپ کے علم میں ہے کہ ریاض میں ایک مسجد راجحی ہے، جامع راجحی۔ اس جامع راجحی میں بھی باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، کھانا پینا، سامان رکھنے کے لیے چھوٹا سا ایک کبٹ۔ اگر یہ کہیں نہیں ہے تو آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، کیا 10 دن کے اندر کتنے کپڑے چاہیے، کتنی ضرورتیں چاہیے، ایک نہیں تو 2 سوٹ آپ کے پاس ہوں، 10 دن آرام سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہاں کوئی مزدوری تو کرنی نہیں کہ پسینہ بہت آیا کرے گا، موسم الحمدللہ ویسے اچھا ہے۔ بہرحال خواتین اگر گھر میں اعتکاف بیٹھیں تو ان کے لیے اعتکاف ثابت نہیں ہوگا۔ اجر لیلۃ القدر پالے کی تو اجر مل جائے گا، کیونکہ اجر تو اصل ہے نا لیلۃ القدر کا۔ اگر اس رات کو پا لیا، 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، لیکن اس پر وہ پابندیاں بھی نہیں ہو سکتی، اور اس اعتکاف کو شرعی طور پر اعتکاف بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اعتکاف کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد کی شرط لگا دی، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو تو مباشرت نہ کرو، گویا کہ اعتکاف صرف مسجد۔ بہت ساری خواتین کے لیے یہ جو مسجدیں میں ذکر کی ہیں، ان میں باقاعدہ خواتین کے لیے انتظام ہے، اور باہر سیکورٹی والے دن رات باقاعدہ کلاشن کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا آدمی آ کے عورتوں کو پریشان نہ کرے، لیکن یہ انتظام ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ لہذا خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، وہ اعتکاف کی نیت کر کے اگر بیٹھ جاتی ہیں اپنے گھر میں، شرعی طور پر اس کے اعتکاف کا لفظ فٹ آئے نہ آئے، لیکن وہ لیلۃ القدر کو پا سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کو تو ہر وہ شخص پالے گا جو لیلۃ القدر کو جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اگر 10 راتیں پوری نہیں تو کم از کم 5 راتیں جو آتی ہیں، ان 5 راتوں میں کوشش کر کے ان راتوں کا خاص طور جو وتر راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، ان راتوں کو ضرور تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں۔ صبح جن کو مزدوری کرنی ہے، مجبوری ہے، ان کو سونا بھی ہے، سوئیں، لیکن رات کو کچھ وقت ضرور ایسا نکالیں جس میں آپ تلاوت کر رہے ہوں، 4-6 رکعتیں نفلی بھی پڑھ لیں۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ عموماً وتر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے۔ ہمارے ملکوں میں تو عشاء کے ساتھ ہی وتر بھی پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ 2 نفل بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ اس طرح نماز ثابت نہیں ہے۔ عشاء کی رکعتیں 6، 4 فرض اور 2 سنت مؤکدہ، باقی ساری چیزیں ہیں نفلی، اور وتر مستقل نماز ہے، وہ عشاء کا جز نہیں ہے۔ اگر کوئی عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہے جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش لوگوں کو کہا کہ تم وتر چھوڑ کر نہ سویا کرو، پڑھ کے سویا کرو، پتہ نہیں کہ سحری کے وقت جاگ پاؤ گے یا نہیں، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں،
رات کو اگر بیدار نہ ہو سکے تو وطر قضا ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی۔ وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست، میرے نبی، میرے رہبر، میرے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 کام کر کے سویا کروں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وطر پڑھ کے سویا کروں۔ اب وطر کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر جاگنا ہے، باب وضو رہیں، عشاء کے فرض پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں اور وطر چھوڑ دیں۔ سونے سے پہلے 3 رکعتیں وطر پڑھیں، آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ سحری کا وقت سب سے افضل ترین وقت ہے تہجد کے لیے، لیکن اگر کوئی آدھی رات سے بھی پہلے پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت آسانیاں دے رکھی ہیں، جس کو جتنی توفیق ہے وہ اتنا کام کر لے، لیکن پوری طرح سارا عشرہ گزر جائے، رمضان کی یہ 10 کی 10 راتیں گزر جائیں اور ہم کسی رات میں بھی جاگ نہ پائیں، بیدار نہ رہ پائیں، تھوڑا بہت بھی اچھا عمل نہ کر پائیں، تو گویا کہ ہم نے بہت قیمتی موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اور ان راتوں میں جیسا میں نے عرض کیا ہے، آپ تھوڑا سو بھی سکتے ہیں، آرام کریں تاکہ صبح آپ کو کام کرنے میں آسانی رہے۔ سو بھی لیں، اور تراویح آپ نے باجماعت پڑھی ہے اور امام کے ساتھ وطر بھی پڑھ کے نکلیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور امام کے ساتھ ہی تراویح اور وطر مکمل پڑھے، اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ تراویح مکمل کر کے امام کے ساتھ نکل جائے، اس کو پوری رات کا ثواب۔ اگر ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کا ثواب، عشاء بھی باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کا ثواب۔ اگر عشاء اور فجر دونوں نمازیں کسی نے باجماعت پڑھ لی تو اسے پوری رات کے ثواب کا عمل کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت نواز رکھا ہے۔ کوشش کرنا کہ کوئی اعتکاف کا تھوڑا بہت وقت دے سکتا ہے تو بابہ، اگر اعتکاف نہیں تو کم از کم کچھ نوافل، تھوڑا بہت جو ہے رات کا قیام اور قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر وغیرہ جو ہے وہ ضرور کریں، تاکہ ہمیں اس عشرہ اخیر سے خالی نہ نکلنا پڑے۔ بہت قیمتی راتیں ہیں اگلی جو 10 آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور سب کو، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا کرے، سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کی اور ذکر اذکار کرنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال جو ٹوٹے پھوٹے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ روزے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ روزے کے دوران جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا عمل بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں یہ بات ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔